اس وقت ہماری قوم زندگی گزار رہی ہے تو یہ گزار نہیں رہی، یہ زندگی کاٹ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو جانور میں بھی وہی ہیں، ہم میں بھی وہی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ موو بیک ٹو دا پوائنٹ کہ زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے بلڈ کلاٹ بن گیا اور میری زندگی ختم ہے، وہ نمبر گیم جیت جائے گا، وہ زندگی کی گیم ہار جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مینول بک دے دی آپ کو قرآن پاک، کبھی پڑھا ہی نہیں کہ مسلمان حکمران کا نام سنتے ہی کیسر و کسریٰ کی سپر پاور کام جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا جس کو دین کہتے ہیں، مذہب نہیں کہتے کہ آج تک آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ آپ انسان۔ آپ نے سوچا ہے کہ آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں کس طرف جائے گی؟ آگے پرسنل ایشوز مینیج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آپ کو شعور کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو قرآن کون بتا رہا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ وزڈم کیا ہے؟ اس وزڈم، اس شعور کی پیاس اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے ریالٹی آف لائف کو ڈسکس کرنے کا کہ میں آپ کے سامنے زندگی کی وہ حقیقت بتاؤں جس کو قرآن اپنے ورڈز میں کل من علیہا فان کہتا ہے۔ ایک تو یہ حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو زندگی کے ان تلخ تجربات کے بارے میں بتاؤں کہ زندگی نام کس چیز کا ہے۔ زندگی گزار تو ہم سب رہے ہیں، یہ نام کس چیز کا ہے؟ بنیادی طور پہ اگر میں یہ کہوں نا، اس وقت ہماری قوم زندگی گزار رہی ہے تو یہ گزار نہیں رہی، یہ زندگی کاٹ رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ زندگی کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیر یا کوئی بھی جانور دنیا میں آیا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تین چیزیں ہیں کہ میں نے کھانا کیا ہے اور کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ اس کی زندگی اس مقصد میں گزر جائے گی۔ دوسرا، اس کی زندگی گزر جائے گی میں نے اپنے لیے آسانی کیسے مہیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، اس کی زندگی گزر جائے گی میں نے اپنی جنسی تسکین کیسے پوری کرنی ہے، اپنی نسل کیسے بڑھانی ہے۔ دیز آر دا 3 مین ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر مخلوق کو دی ہیں۔ انسان بھی یہی چاہتا ہے، انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ پہلے اس کی جسمانی ضروریات پوری ہو جائیں۔ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وہی جو 3 جانوروں کی ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے اس کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، اچھا ملے، دوسرے سے چھین کے بھی کھا لے۔ یہ بھی انسان کے اندر ہے، شیر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، باقی جانور بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ چیز میں بھی سملیرٹی آ گئی ہمارے میں اور جانور میں۔ اگلی بات میں نے آپ کے سامنے کہ وہ سکون تلاش کر رہے ہیں۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ سکون تلاش کر رہا ہے۔ یہاں پہ پنکھا بند ہو جائے تو ذہن میں یہی چلتا رہے گا کہ گرمی لگ رہی، پسینہ آ رہا ہے، یہاں سے چلتے ہیں، سیٹسفیکشن نہیں ہے، ماحول ہمارے جو ہے نا وہ سازگار نہیں ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اوکے، مسجد میں اگر اسی اتار دیے جائے نا تو آدھے نمازی کم ہو جائیں گے، یقینی بات ہے، آدھے نمازی کم ہو جائے گی۔ سکین چاہ رہے ہیں، سکون چاہ رہے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نسل آگے بڑھانا۔ اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فیلنگس دی ہیں، ایموشنز دیے ہوئے ہیں، وہ ان کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو جانور میں بھی وہی ہیں، ہم میں بھی وہی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ انسان کے پاس شعور کی دولت ہے، وزڈم جسے کہتے ہیں، وزڈم یا شعور۔ ایک تو یہ بات ہے، بہت سے معاملات میں بات کی جا سکتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ ایک یہ چیز یعنی عقل کی اگر بات کروں نا، جسے ہم برین کہہ رہے ہیں، وہ دنیا کی ہر مخلوق کو دیا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی زمین پہ کیڑا بھی چل رہا ہے نا، آپ اگر اس کے اوپر پاؤں کا ایسے کریں گے نا، وہ بھی آپ سے بچ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سوچنے کی صلاحیت ہر کسی کے پاس ہے۔ شعور میں اور سوچ میں بڑا فرق ہے۔ ایون یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ وزڈم میں اور تھنکنگ میں کیا فرق ہے، سوچ میں اور شعور میں کیا فرق ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے بس اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، یہ سوچ ہے۔ اس کے لیے انسان پلان ڈیزائن کر رہا ہے، اس کا برین آٹومیٹیکلی پلان ڈیزائن کر رہا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انیٹ کر دی، ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ کیسے رکھ دی ہیں؟ بچے کو بھوک لگے گی نا، اس کے اندر ایک چیز انیٹ ہے، وہ روئے گا۔ یہ اس نے کسی سے نہیں سیکھا، کسی سے نہیں سیکھا۔ پھر کچھ چیزیں آتی ہیں لرننگ بیہیویئرس کی، یہ انیٹ بیہیویئر ہے ہمارا جو ہمیں قدرت کی طرف سے ملا۔ کچھ چیزیں لرننگ بیہیویئر میں آتی ہیں جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ معاشرے سے۔ چھوٹا بچہ ہے نا، وہ سچ بولے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے لرن کیا معاشرے سے، اس نے سیکھا ہے کہ جھوٹ کو کیسے بولا جاتا ہے۔ موو بیک ٹو دا پوائنٹ۔ یہی 3 چیزیں جانوروں میں بھی سیم ہے، انسانوں میں بھی سیم ہے۔ کلیئر؟ فرق کس کا آیا؟ شعور کا، وزڈم کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی وہ صلاحیت دی ہے
جس سے وہ لائف کے ایک جگہ پر رکے گا نہیں، وہ لائف میں ترقی کرے گا، ایکسیڈ کرے گا۔ 8,000 سال پہلے بھی شیر صرف اور صرف جنگل کا بادشاہ تھا، اور آج ہزاروں سال بعد بھی شیر نے کوئی انڈسٹری نہیں بنائی، اس کی طاقت نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فائدہ کیا چیز دیتی ہے؟ انسان کی سوچ، اس کا شعور، اس کا وزڈم، اس کا انٹلیکٹ، یہ انسان کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بیسک ڈفرنس تو آ گیا نا، ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ شعور کا فرق ہے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا اس عمر تک آپ نے بایو فزکس کیمسٹری ساری چیزیں پڑھی، انفارمیشن کی ہر ایک بک پڑھی آپ نے؟ میں ان کو نالج نہیں کہہ رہا ہوتا، علم نہیں کہتا، میں انہیں کہتا ہوں انفارمیشن کی بکس ہیں۔ کیا ہے؟ انفارمیشن کی بکس ہیں، معلوماتی کتاب ہے بس، جو زندگی کے ایک وقت میں جا کے آپ کو بھول جائے گی، کیونکہ آپ کا برین اتنی پاور اس وے میں نہیں رکھتا کہ وہ چیزوں کو زیادہ دیر تک یاد رکھ سکے، وہ بھول جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن کی بکس ہیں، یہ ہمارا شعور اگر کہتے ہیں ہم بڑھائیں گے تو وہ اس بندے کا شعور بڑھے گا ان کتابوں سے، جو ان کتابوں کو اس اپروچ سے جا کے پڑھے گا، جو اس میں سے ہر چیز کو فیکٹ کے ساتھ جا کے جوڑے گا۔ ہمارے استاد جب بایولوجی پڑھاتے تھے نا، تو ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ اگر بلڈ کلوٹ بن جائے گا تو بلڈ کلوٹ سے ہارٹ اٹیک آ جائے گا، بس یہ انفارمیشن ہے ہمارے لیے۔ یہ کیا ہے؟ انفارمیشن۔ وزڈم کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے کہ استاد یہ جملہ بھی کہے کہ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، خون کے 1-2 خلیوں کا مل جانا، 2-4 بلڈ سیلز مل جائیں تو وہ ایک کلوٹ بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کا نظام چلانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ آپ کے خون کے علیحدہ خلیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے؟ بس ان کے اکٹھے ہونے کی دیر ہے۔ آپ کی ہارٹ کی جو ویسلز ہیں ان کا اتنا کم ڈایا میٹر ہے کہ اگر وہ بلڈ کلوٹ ان میں سے گزرنے لگے گا تو سٹک ہو جائے گا، اور لمحوں کے اندر آپ کی زندگی ختم ہے۔ یہ تھا شعور۔ اب وہ بچہ سوچے گا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ سوچے گا کہ زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے بلڈ کلوٹ بن گیا اور میری زندگی ختم ہے۔ یہی بلڈ کلوٹ برین میں بن جائے، اس کی برین کی ڈیتھ ہو جائے گی، برین کے ٹیشوز کی ڈیتھ ہوئی، مر گیا۔ یہ وزڈم ہے، یہ شعور ہے کہ اس نے ان انفارمیشن کی بک سے، بتانے والے نے یہ بتا دیا، اور بتانے والے نے ان انفارمیشن کی بک سے اللہ کی ذات تک پہنچا دی۔ یہ وزڈم تھا، حقیقت تک پہنچا دیا۔ یہ وزڈم نہیں ملتا ہمیں کہیں پہ، آج تک ہم نے یہ چیز سوچی نہیں ہے۔ یہ شعور کیسے ڈیولپ ہوگا؟ نہیں، رٹا لگایا جائے پورا سال بچے کو، پورا سال اس کو رٹا لگوایا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، ایسے ہی رکھو پاس، بس ٹھیک ہے۔ رٹا لگوایا پورا سال، رائٹنگ کی پریکٹس کروائی ہے، کیوں؟ تم نے نمبر گیم میں حصہ لینا ہے، کمپٹیشن کر کے نمبر گیم میں جیتنا ہے۔ وہ نمبر گیم جیت جائے گا، وہ زندگی کی گیم ہار جائے گا۔ اس کو زندگی کی گیم جتانے کے لیے اس کو زندگی کی ٹریننگ دینی پڑے گی۔ جو میں نے آپ کو کہا نا، آپ ساری زندگی یہ انفارمیشن کی بکس پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی علم نہیں حاصل کرتے، وہ علم شعور ہے، وزڈم ہے۔ کس سے پڑھا ہے آپ نے وزڈم؟ نہیں پڑھا، آپ نے وزڈم پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو سوچ کی کیا صلاحیت دی ہے، وہ سوچ کی صلاحیت سے کیا کیا کر سکتا ہے۔ انسان نے یہ دیکھا ہی نہیں کبھی کہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں یہ مجھے اللہ تک کیسے لے کے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ذات میں بھی نشانیاں موجود ہیں، وفی انفسکم، اور تمہاری ذات کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر قرآن کے ورڈز میں آتا ہے افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ واقعتاً ہم نہیں دیکھتے، حقیقت تک پہنچے ہی نہیں، وزڈم کہاں سے آنا تھا؟ اگر بچہ بیگ اٹھا کر اسکول جا رہا ہے اور جاتے جاتے میٹرک کے بچے کو کم از کم 12 سال گزر چکے ہوتے ہیں، 12 سال گزر چکے ہیں نرسری پریپ اور میٹرک تک، اس 12 سال میں وہ وزن اٹھا کے بس جاتا رہا ہے، معذرت کے ساتھ بالکل اسے ایک جانور کی طرح جس کو اس کا مالک ایک وزن ڈالتا ہے، وہ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے ایک جگہ پر جاتا ہے، وہاں گیا ہے، بلینک مائنڈ کے ساتھ اس نے سنا ہے اور اس کے مائنڈ میں چل کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں آیا، کوئی شوق آپ نے اس کے اندر بیدار ہی نہیں کیا۔ 10 سال تک بچے کے اندر، 12 سال تک اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے ان کتابوں سے یا جو پڑھ رہا ہوں میں نے حقیقت تک کیسے پہنچنا ہے، یا میں نے پڑھنا کیا جس سے میں حقیقت تک پہنچ جاؤں۔
آج تک یہ بتا ہی نہیں گیا ہم میں سے کسی کو بھی۔ اب دوبارہ بیک ٹو دا پوائنٹ موو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور کی طاقت دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس عمر تک آپ نے اپنی زندگی کے تجربے سے، زندگی کے فیلر سے، ناکامیوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے نا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہوا، آپ یقین کریں آپ کی زندگی بھی بالکل اس جانور کی طرح زندگی گزر رہی ہے جو اپنے 3 ایٹریبیوٹس پورے کر رہا ہے، بس اس کا اس کے علاوہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ شعور لیا ہی نہیں ہم نے۔ شعور کہاں سے آنا تھا؟ بتاؤں شعور کہاں سے آنا تھا؟ آپ کو یہ تو بتا دیا کہ ہیومن باڈی کا سسٹم ایسے کام کرتا ہے۔ سمجھنا ہے تو بایولوجی کی بک پڑھ لو۔ آپ نے کہا بایولوجی پڑھ لیتے، بایولوجی پڑھ لی۔ آپ نے یہ دیکھنا تھا ہماری باڈی میں ایٹامک لیول پر کیا چینجز آ رہی ہیں، مولیکولر لیول پہ کیمسٹری پڑھ لی۔ آپ نے باڈی کی موومنٹ دیکھ لی تھی، فزکس پڑھ لی۔ آپ نے سارے سبجیکٹ پڑھ لیے، ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا جو پیورلی آپ کا سبجیکٹ تھا، قرآن کا سبجیکٹ نہیں پڑھا آپ۔ سوری ٹو سے، یہ قرآن کا سبجیکٹ وہ نہیں ہے جس کی آپ لوگ جو بات کرتے ہیں، جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ یہ قرآن کے سبجیکٹ کا مطلب ہے قرآن کو پڑھ کے ان کے جو مفاہیم ہیں، جو چھپی باتیں ہیں، راز ہے قرآن پاک کے اندر، وہ آپ کے سامنے آئے۔ جس طرح آپ کو یہ بتایا نا ہیومن باڈی ایسے کام کرتی ہے، گورے نے، انگریزوں نے بک بنا دی ہے، بایولوجی کی بک آپ نے پڑھنی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری زندگی کے نظام کو کیسے چلنا ہے، ہیومن مشین نے کیسے کام کرنا ہے، اس انوائرمنٹ نے کیسے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، اس پورے نظام نے کیسے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مینول بک دے دی آپ کو، قرآن پاک۔ کبھی پڑھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے۔ سوری ٹو سے ڈیٹ 3-4 سال میں، 2 سال میں حفظ کرنے والا حفظ کر لیتا ہے، قرآن پاک یاد کر لیتا ہے، اس کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ کبھی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا اس نے پوری زندگی اپنی مینول بک پڑھی نہیں ہے کہ انسان نے کام کیسے کرنا تھا، نہیں پڑھی، اس کو ساری زندگی بلینک رہا ہے اس کا مائنڈ، اس کو پتہ ہی نہیں شعور ہوتا کیا ہے۔ یقین کریں کہ قرآن پاک میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنی بڑی ریالٹیز کو بتایا گیا ہے نا، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے جا کے، لیکن کبھی پڑھا ہی نہیں۔ بایولوجی میں جو قرآنی آیت لکھی ہیں یا کسی بک میں اگر کوئی لکھی ہے، بیٹا یہ چوائس میں چھوڑ دو، آگے چلتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کا مطلب بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ہمیں پڑھانے والوں نے، معاشرہ بنانے والوں نے ہماری آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اور ایک امپلانٹ ہوا سسٹم ہمیں دے دیا اور کہا اس سسٹم کو لے کے چلو، بس۔ امپلانٹ ہوا سسٹم کیا ہے؟ بس کامیاب تب ہو جب گاڑی ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، بس۔ ہم نے یہ کرائٹیریا سیٹ کر لیے۔ آج دنیا کے سب سے امیر شخص کا نام کیا ہے؟ ایلان مسک نام ہے، بل گیٹس نام ہے، آپ کو چند اور پتہ ہوں گے۔ دنیا کے جو مطلب ٹاپ پہ ایکٹرز ہیں ان کا نام پوچھو تو کیا نام بتائیں گے آپ؟ کتنے نام ہیں آپ کے ذہن میں؟ آپ کو پتہ یہ ریزن کیا ہے؟ آج سے 300 سال پہلے اور اس سے پہلے کی جتنا بھی ٹائم پیریڈ لے، ایسا شخص جو ناچ گانا کرتا تھا اس کو معاشرے کا سب سے 3rd کلاس پرسن سمجھا جاتا تھا، اور آج معاشرے کی سب سے لیڈ کلاس یہ کام کرتی ہے۔ اس وقت یہ معیار نہیں تھا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ وہ فیمس ہے، علم کی بنیاد تھی اس وقت۔ امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابن حجر اسقلانی، ٹھیک ہے، یہ اسکالرز تھے، علم کی ڈیمانڈ تھی اس وقت۔ اب یہ ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اس کا مطلب ہے پوری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بدل دیا ہے۔ آج سے 300 سال پہلے اور اس سے جتنا بھی وقت آپ کو پہلے بتایا، آپ یقین کریں آپ کو مسلمانوں سائنسدان کے 3 یا 4 سے زیادہ نام نہیں پتہ ہوں گے، اور انگریز نے چال یہ چلی کہ ان کے نام بھی بدل کے رکھ دیے۔ وہ علی سینا مسلمانوں کا نیم ہے، انگریز نے ایسے موڈیفائی کر دیا، انگریز نے اس کا نام رکھ دیا ایوی سینا، کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ مسلمان سائنسدان تھا، انہوں نے کہا ایوی سینا، انگریزی نام لگتا ہے ایوی سینا، ٹھیک ہے۔ ویسٹ نے یہ نیم رکھ دیا ان کا۔ انہوں نے تو مسلمانوں کی ساری تاریخ بدلنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کا پورا مائنڈ سیٹ گرا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی یہ کرائٹیریا نہیں تھا رہا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ وہ دنیا میں پرائرٹی پہ سمجھا جاتا ہے، نہیں۔ کبھی یہ کرائٹیریا نہیں رہا کہ جس نے کپڑے اچھے پہنے ہیں وہ مین سپریم اتھارٹی رکھتا ہے،
نہیں، علم بنیاد تھی، وہ بنیاد تو ختم ہو گئی آج وہ بنیاد نہیں ہے۔ آج اگر کوئی پڑھے لکھے شخص ہے تو وہ پڑھے لکھے جس بندے کے انڈر کام کرے وہ انگوٹھا چھاپ ہے، انگوٹھا چھاپ بندہ ہے، اس کے انڈر سی اے کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پورا اپنا معاشرہ جو ہے نا اس کو ایک کرائٹیریا بدل دیا ہے۔ کبھی ہمارے گھروں میں اس بات کے اوپر ایک ڈر لگتا تھا کہ اگر گھر میں کسی طرح گانا چل گیا نا، بس یہ چلاتے تھے تب گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، پتہ لگ گیا نا اپنی جان چھوٹی۔ گھر میں ٹی وی اگر کوئی لے آیا مجبوراً پیسوں سے، چل گیا نا تو چلا کیوں بھائی، کرائٹیریا بدل گیا۔ آج کرائٹیریا کیا بدل گیا؟ سینما ہال بن گئے۔ ہم نے کہا وہاں جا کے دنیا کا وزٹ کریں گے، ساری موویز دیکھیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اور وہ سمجھانے والے استاد اسٹوڈنٹ کے ساتھ پلان کریں آج مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ کدھر گیا استاد کا معیار؟ کیا یہ کام تھا استاد کا؟ کیا یہ معیار تھا استاد کا؟ میں نے آپ کو یہ کہا، ایک مثال یہ بھی دے دیتا ہوں کہ مسجد میں جمعے کے لیے تب جاتے ہیں جب آخری اذان وہ بھی ختم ہونے والی ہے تب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے کوئی وزڈم مل رہا ہے، اور جہاں پہ ہمیں اپنے وہ 3 ایٹریبیوٹس مل رہے ہیں جس میں سے ایک مین ایٹریبیوٹ انسان کے نفس کی خواہشات ہیں۔ نفس کی خواہشات کیا ہیں؟ کہ انسان برائی کرے، غلط کرے، گناہ کرے، غلط چیزیں دیکھے، انسان اس میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہمارا کرائٹیریا وزڈم نہیں رہا، ہمارا کرائٹیریا کچھ اور بن گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب لے کے آتا ہوں مثال قرآن کی طرف کہ مینول بک نے کیا بتایا تھا اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک بڑا ہی کلیریفیکیشن کے ساتھ اسٹیٹمنٹ دے دی۔ 28 سپارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کوئی بھی چیز، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے، اللہ کی یاد سے دور نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ نقصان والے ہیں۔ کیا معیار ہے مسلمانوں کا اس وقت؟ پاکستانی پاسپورٹ جا کے دکھائیں امریکہ میں، بس آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ کی عزت نہیں کی جائے گی۔ کیا یہ مسلمان کا معیار تھا؟ یا مسلمان کا معیار یہ تھا کہ مسلمان حکمران کا نام سنتے ہی کیسر و کسریٰ کی سپر پاور کام جاتی تھی؟ یہ کرائٹیریا کیسے بدل گیا پورا؟ یہ کرائٹیریا اس طرح ہی بدلا، ہم نے مائنڈ سیٹ ہی اپنا بدل لیا، ہمارا مائنڈ سیٹ وہ رہا ہی نہیں۔ اور آج ہم وزڈم نہیں چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ ملے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی بندہ طریقہ بتائے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے۔ علم، شعور کہیں سے نہیں لینا، ہمیں چاہیے ہی نہیں۔ آپ یقین کریں، آپ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں نکلیں گے نا، آگے آنے والے جو سال ہیں وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ علم اٹھتا جا رہا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانی تھی کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ علم تقسیم کرنے والے لوگ لے لیے جائیں گے واپس۔ مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں استاد بچوں کو سامنے بلا کے، لیکچر فری ہے، تلاوت کرو، نعت پڑھو، ٹھیک ہے، پھر استاد کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی، بیٹھ جاؤ، مجال ہے کوئی بچہ گانا گائے۔ اور آج اسکولز میں آرگنائزڈ ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، آرگنائزڈ میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، ٹھیک ہے، اور استاد سامنے بیٹھا اور اپریشیٹ کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سامنے بیٹھی ساری قوم آج سے 20 سال بعد تباہ ہو چکی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قوم جا کس طرف رہی ہے۔ ہم نے اپنا اتنا نقصان کر دیا ہے کہ اس نقصان کو صرف کمپنسیٹ کرتے ہوئے نا آپ کو 50 سال پچھلے کی طرح لاتے ہوئے ہی بہت سا وقت لگ جائے گا، اس کے بعد کہیں جا کے ترقی کا جرنی کا آغاز ہوگا۔ میں نے پچھلے سنڈے بھی یہ بات کی تھی کہ آج کے دور میں اس چیز کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ آپ یقین کریں، میں نے یہ فری رکھا ہوا ہے کہ آ کے آپ لرننگ کریں، آپ زندگی کے بارے میں کچھ سیکھ کے جائیں، آپ شعور لے کے جائیں، آپ پتہ تو کریں زندگی ہے کیا، یہ زندگی کا سبجیکٹ ہے کیا۔
ہم نے اپنی لائف پرابلم کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا جس کو دین کہتے ہیں، مذہب نہیں کہتے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب کہتے ہیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا عبادات کو۔ دین ایک پورا سسٹم ہے۔ دین آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے حکومت کیسے کرنی ہے، آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، آپ نے فیلڈ کو چوز کیسے کرنا ہے، آپ نے پیسے کو کیسے کمانا ہے، یہ بھی دین بتائے گا آپ کو۔ لیکن دین کی طرف کبھی نہیں آئے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ میں آپ کے سامنے ایک روایتی انداز میں کوئی یہ بات نہیں کروں گا، میں اپنی ہر بات کو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ جسٹیفائی کروں گا، ریلیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں پر کوئی مولوی ٹائپ تقریر ہوگی، نو وے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو لائف کی ہر اسپیکٹ کے اوپر بات کریں گے، کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کانفیڈنس بلڈنگ کیسے ہوتی ہے، یہ بھی بتاؤں گا پریزنٹیشن کیسے دیتے ہیں، یہ بھی بتاؤں گا کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کیسے کرنا ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ فیلڈ کو چوز کیسے کرنا ہے۔ ہر ایک چیز کی ٹریننگ ہوگی۔ لیکن آج کی اس پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا، اگر میں سمرائز کروں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، ایک سوال چھوڑا آپ کے لیے جو پورے ہفتے آپ نے سوچنا ہے کہ آج تک آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ آپ انسان ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ انسان میں ایک اور چیز ہے جسے کنٹرول کہتے ہیں، نفس کا کنٹرول ہو، غصے کا کنٹرول ہو، ایموشنز کا کنٹرول ہو، فیلنگس کا کنٹرول ہو۔ یہ سوال چھوڑا آپ کے لیے، جواب آپ نے مجھے، آپ چاہیں تو آپ دیں گے نیکسٹ سیشن میں، کہ آج تک آپ نے ایسا کیا کام کیا کہ جس پہ آپ اپنے آپ کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اے ہیومن بینگ، میں نے ایک انسان اور میں ایک مسلمان ہوں۔ کیا ڈفرینس کام کیا آپ نے؟ پہلا یہ سوال۔ دوسرا یہ سوال، کیا کبھی زندگی کے بارے میں آپ نے سوچا ہے کہ آپ جیسے زندگی گزاریں ہیں کس طرف جائے گی؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اس وقت تک آپ نے جو کیا، اگر یہی کرتے رہے تو زندگی کس طرف جائے گی؟ دوسرا سوال ہے آپ کے لیے۔ تیسرا سوال یہ ہے، زندگی میں کبھی شعور نہیں سیکھا آپ نے، زندگی کے سبجیکٹ کو کبھی نہیں پڑھا، اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کہ آج سے میں نے اس کے لیے کیا سورس رکھنا ہے کہ میری لرننگ ہو، جس میں میری پرسنالٹی بلڈنگ ہو، میری کریکٹر بلڈنگ ہو، میرے اندر مورل ویلیوز آئیں، میرے اندر ایتھکس آئیں، اخلاقیات آئے، میرے اندر کوئی فضل اور شرف والی بات آئے، کیسے آئے گا؟ یہ سوال آپ نے سوچنا ہے۔ اگلا سوال یہ سوچنا ہے کہ آج تک کی زندگی میں آپ کے ساتھ کون سے ایسے لوگ آپ کو ملے کہ جنہوں نے آپ کو ریئل لائف کے بارے میں ایکسپلین کیا کہ ریئل لائف یہ ہے اور ایسے چلنا ہے ہم نے زندگی میں، اور زندگی بیٹا یہ نہیں ہے جو آپ گزار رہے ہو، آپ نے سمجھا میٹرک کیا میں کامیاب، انٹر کیا میں کامیاب، نہیں۔ میں آپ کے سامنے پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگوں کی فہرست رکھ سکتا ہوں، زندگی میں بالکل اداس ہے، پریشان ہے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ جب تک یہ سوال آپ اپنے آپ سے نہیں نہ پوچھیں گے، تب تک آپ کا وسڈم کا جو پوائنٹ ہے وہ ٹریگر نہیں کرے گا۔ اس وسڈم کو ٹریگر کرنے کے لیے یہ کوسچن میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیے ہیں، ان کوسچن کو سوچنا آپ کا کام ہے، اور ان سوالوں کے جواب میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نا، وہ آپ کو معاشرے میں کہیں نہیں دی جا رہی، جہاں مل رہی ہیں وہاں ایکسپینسو پڑی ہیں۔ اگر یہاں پر آپ کو مفت میں آ کر زندگی کے کسی ایک خاص پوائنٹ پہ لرننگ مل رہی ہے تو کیا آپ یہ بھی نہیں کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ کیا بلا غرض بلا مقصد آپ اس کام میں بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے؟ یہ بھی سوال ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنا لرننگ کا سورس کیا رکھنا ہے۔ باقی سارے ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہیں، سارے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، آپ کو لائف کے ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ سوال ہے۔ آگے پرسنل ایشوز مینیج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آپ کو شعور کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو قرآن کون بتا رہا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ وزڈم کیا ہے؟ یہ سارے سوال آپ نے سوچنے ہیں۔ ان سوالوں کو سوچنے کے بعد
آپ نے نیکسٹ سیشن میں آ کے ان کوشچنس کے آنسر مجھ سے دیں گے. بتاؤں گا کہ لائف کے ایمز کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے, چیزوں کو کیسے سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو ہماری قوم کا ایک آخری بات ہے, مسئلہ یہ ہے, یہ میں بیٹھا ہوں نا, سامنے پانی پڑا ہے, اور مطلب میں پتہ ہے پیاس لگی ہے, پانی پتہ ہے میری ہی ضرورت ہے, مجھے پتہ ہے مجھے پیاس لگی, میری ضرورت ہے. او یار پکڑائیں یار, پکڑائیں ذرا. ہمارا یہ حال ہے, یقین کریں. مفت چیز ہے نا, مفت ہے, نہیں قدر. یہی پانی صرف رمضان کا ٹائم سپین میں آتا ہے, آپ کو لگ پتہ جاتا ہے, وہ اپنی قدر بتاتا ہے, ویلیو بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے اندر تڑپ جو ہے نا, تڑپ, وہ بڑی ضروری ہے. جب تک پیاس نہیں لگے گی آپ پانی کے لیے نہیں آئیں گے. اس وزڈم, اس شعور کی پیاس اپنے اندر پیدا کریں, اس علم کی, تب آپ کو جا کے فائدہ ہوگا. ورنہ آپ کی زندگی یقین کریں انہی لوگوں کی طرح گزرے گی جیسے باقی لوگوں کی گزرے گی.